پاکستان کے یہ حالات اور یہاں کے لوگوں کی یہ بے فکری، نہ جانے ہم کس طوفان کی طرف کس تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ مثالیں دے کر ہی کسی چیز کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے سری لنکا میں لوگ کہہ رہے تھے کہ سری لنکا کسی مسئلے سے دوچار ہوگا تو سب کہتے تھے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سری لنکا میں آپ کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے تھے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا۔ سری لنکا کے اندر اس وقت کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہے، دواؤں کی کمی ہے، اور ملک کے اندر ایک طوفان بدتمیزی ہے کہ جو سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا۔ گو گوٹا گو کے نعرے ہیں، یعنی ان کا صدر جس کا نام گوٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اقتدار سے الگ ہو جائے، جبکہ وہ صدر کہہ رہا ہے میں الگ نہیں ہوں گا، میں نے وزیر اعظم بدلا دیا۔ کیونکہ جو لوگ اقتدار سے چمٹے ہوتے ہیں وہ اقتدار کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ افغانستان کی صورتحال دیکھیں تو جب آخری لمحات آئے تو پھر کس طرح سے لوگوں نے کابل ایئرپورٹ کی طرف رش کیا۔ سری لنکا میں جب سے اس نے ڈیفالٹ کیا ہے ہر طرح کے مسائل سے گر چکا ہے اور زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس کی سڑکیں اور سمندر کنارے اور جھیل کنارے دیکھیں تو لوگوں نے گاڑیاں جلا دیں، لوگوں نے حکمرانوں کے گھر جلا دیے، لوگوں کو ڈنڈوں سے زد و کوب کیا، اور نہ جانے کون کون سی جو ہے وہ لوگوں نے مصیبتیں ڈھائیں اور کچھ لوگوں نے مصیبتیں جھیلیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سری لنکا جس کے اندر ٹورزم بھی تھا، جس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ اس کی ایک اچھی اکنامکس کی نشاندہی کر رہی تھی، جب ڈوبنے لگا تو کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر ان کا مہربان دوست چین جس نے وہاں پر بندرگاہ بنائی، جس نے انویسٹمنٹ کی، کئی ارب ڈالر لگائے، تو اس نے کہا کہ اب سری لنکا تو ڈیفالٹ کر گیا تو میرے ڈالر تو واپس نہیں کر سکتا، تو اس لیے اب جو کچھ ہم نے بنایا ہے یہ 99 ایئر کی لیز کے لیے چائنا کو دے دیا جائے، جیسے ہانگ کانگ کبھی برطانیہ کو لیز پر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے اڑوس پڑوس میں آپ اور حالات دیکھ لیں۔ عراق میں جب الائیڈ فورسز داخل ہو رہی تھیں تو صدام حسین کے اوپر لوگوں کا یقین تھا کہ یہ شخص پچھلے 30 سال سے حکمران ہے تو یہ عراق کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا، لیکن پھر عراق دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گیا۔ سیریا کی اگزامپل کچھ مختلف نہیں ہے۔ لیبنن کی جس کی بندرگاہ نہ جانے کتنے ٹن جو ہے وہ وہاں پہ بارودی مواد دھماکے سے پھٹ گیا، اور پھر جو نقصانات ہوئے، اب ان کی جو گورنمنٹ ہے جو کہ مذہبی بنیادوں پر ایک آئین یا قانون کے تحت بنتی ہے، لوگوں کا اس پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے اور معاشرہ دن بدن زبوں حالی کا شکار ہے۔ لیبیا کی بھی یہی صورتحال کہ لوگ کہتے تھے کرنل قذافی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر گزرے گا، لیکن جب اس کو آئسولیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ لیبیا کے بھی حالات خراب ہو گئے، کیونکہ جب عوام کسی کا ساتھ نہ دے رہے ہوں اور عوام اپنے ملک سے لا تعلق ہو جائیں تو انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اب کہیں پر عوام جو ہے وہ لا تعلق نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کی بیوقوفی کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یوکرین میں ہوا۔ اس کا صدر نہ تجربہ کار تھا، نہ سمجھ تھا، اس نے امریکہ اور روس کی جنگ میں اپنے آپ کو جھونک دیا، کہ جس میں روس بھی یوکرین میں لڑ رہا ہے، امریکہ اور نیٹو بھی اپنے ہتھیار دے کے یوکرینین لوگوں کو مروا رہے ہیں۔ یوکرین اس وقت تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے، اور اس کے کئی ایک شہر روس کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، اور وہاں سے ہیومینیٹیرین یعنی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لوگوں کو اور اس کے کئی زخمی فوجیوں کو یعنی یوکرین کے فوجیوں کو نکالا گیا۔ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ اس حد تک خراب ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو کہ ملکی معاملات کے اوپر نگاہ نہیں رکھتے ہیں، ان کو بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب شاید سمجھنا ہے
کہ ہمارے پاس ڈالروں کی مسلسل کمی ہو رہی ہے اور ہم نے دنیا کے جن ممالک سے بھی تجارت کرنی ہے، ہم نے جو کچھ بھی منگوانا ہے اس کی ہم نے پیمنٹ ڈالرز میں کرنی ہے۔ جب یہ ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہوں گے اور روزانہ ڈالر کو پر لگ کے کوئی 195 تک اب یہ پہنچ چکا ہے، تو مسلسل پاکستان کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بوجھ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ کہیں کسی دن ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں، کیونکہ ڈیفالٹ کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چند ارب ڈالر پڑے ہیں ان میں سے کچھ ہم نے سعودی عرب سے ادھار لیے ہوئے ہیں کہ ہم یہ خرچ نہیں کریں گے، جیسے وہ بچے کرتے ہیں کہ ابا مجھے یہ پیسے دے دیں، میں خرچ نہیں کروں گا، دوستوں کو صرف دکھاؤں گا میرے پاس پیسے ہیں۔ تو ہم نے کچھ سعودی عرب سے اس طرح کے ڈالر لے کے دنیا کو دکھانے کے لیے رکھے، ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ پھر ہمارے پاس متحدہ عرب امارات یعنی UAE سے بھی ہم نے کچھ ایسے ہی پیسے لے رکھے، اور پھر چین سے بھی ہم نے کچھ اسی طرح کا ساز باز کا سامان پیدا کیا ہوا ہے۔ حقیقت میں دیکھیں تو ہم اس وقت ڈیفالٹ کے بالکل اوپر کھڑے ہیں، اور کسی لمحے ہم ڈیفالٹ میں جا گریں گے۔ ملک میں دوائیاں نہیں ملیں گی، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ملیں گی، آپ کے ہاں افراتفری کا عالم ہوگا، لیکن یہاں کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کے ججز کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالیں تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور سزا اس کا فیصلہ اسمبلیاں کر لیں۔ اسمبلیاں ہیں کہ وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر ایسے ایسے لوگ ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لا کے بٹھائے ہیں کہ وہ ہمیں منہ چڑھاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ ہمیں منہ چڑھاتی ہے۔ پاکستان جو ہے اس وقت اس طرح کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے کہ اگر کچھ گھنٹوں میں اس کا فیصلہ نہ ہوا، یعنی دنوں اور ہفتوں کا ٹائم لگ رہا ہے، حالانکہ اس کو گھنٹوں میں فیصلہ کرنے کی بلکہ منٹوں میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک نے کس طرف جانا ہے۔ جو ہم ڈسیزن نہیں کر پا رہے ہیں، ہم فیصلہ نہ کرنے کی جو راگ الپائے جا رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو تباہی اور خرابی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں سیریسنس کا فقدان ہے۔ جو عمران خان کی حکومت چلی گئی وہ لوگوں پر الزام لگا رہی ہے۔ جب وہ حکومت میں آئے تھے تو کہتے ہیں ہمیں تو آئے ہوئے بھی 2 مہینے ہوئے، ہمیں تو 6 مہینے ہوئے، یہ تو نقصان، یہ تو خرابی پچھلی حکومتوں کی ہے۔ اب ان کو گئے ہوئے 6 ہفتے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں یہ خرابی ان کی ہے، ہماری تو نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے سیریس لوگ جو حکومت میں ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے یا انہوں نے اگلا 1.5 سال مکمل کرنا ہے۔ صورتحال پاکستان کے لیے تشویشناک ہے۔ ہماری ہر ایک چیز جس پر ہم فخر کرتے ہیں وہ اس وقت نشانے پر ہے، لیکن یہاں کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ممالک تباہ و برباد ہو گئے، لیکن ہم اب بھی چین کی بانسری بجا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں کچھ نہیں ہوگا، تم فلاں کی حمایت کر لو، تم فلاں کی حمایت کر لو۔ یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو عوام یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی تمام بکواسات کو بند کیجئے اور ایک جو اکنامکس ہے یعنی چارٹر آف اکانومی وہ کر لیجئے تاکہ ملک کسی ڈائریکشن میں تو چلنا شروع ہو۔ یہاں سب بھانت بھانت کی بولیاں بولیں گے۔ جو بھی حکومت آئے گی اس کے اندر افراد جو ہیں وہ باہر سے پلانٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر رونا یہ رویا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف امریکہ نے سازش کر دی۔ پاکستان عوام کے سوچنے کا عمل یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل میں ہے۔ اگر پاکستان کا فیصلہ اگلے یعنی بہت شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں نہ ہوا تو یہ سری لنکا کے بعد خدا نخواستہ کوئی دوسری اگزامپل ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نہ بن جائے، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ممالک ہیں ان کی اکانومی بھی بہت مضبوط ہے اور ان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، چاہے آپ انڈیا کا سوچیں، چاہے آپ ایران کا سوچیں، چاہے آپ چائنا کا سوچیں۔ اور افغانستان کہتے ہیں اپنے پلے ہے کچھ نہیں اور کسی کے پلے ہم نے چھوڑنا کچھ نہیں، اور ہمارے پڑوس میں کون رہ گیا؟ اور کوئی نہیں۔ سمندر ہے، بحر عرب، اس کے اندر بھی اپنے پاس بہت کچھ ہے۔
کچھ نہیں ہے، تو اس وطن عزیز میں اب چیزیں ڈرائی آؤٹ ہو چکی ہیں. جیسے یہاں پانی کے اوپر پچھلے کوئی 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں لوگ بل بلا رہے ہیں. بہت عرصے سے یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے ذخائر کا بندوبست کیجیے، ورنہ آپ خشک سالی کا شکار ہوں گے. اور آپ کے ہاں یہ جو خشک سالی ہے یہ اس حد تک آئے گی کہ آپ کے پاس درخت سوکھ جائیں گے، آپ کے جانور ختم ہو جائیں گے، اور آپ خود بھی یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی. اور پاکستان میں لوگ پوچھتے کیا ہیں، وہ عمران خان کی ویڈیو آنی تھی وہ آئی نہیں ہے، وہ فلاں کا سکینڈل تھا تو اس کا کیا ہوا. یعنی ہمارے لوگوں کی سیریسنس کی یا نان سیریسنس کی اس طرح کی اپروچ ہے. اب آپ خود ہی سمجھدار ہیں، آپ سوچئے کہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے اور کیسے چلے گا. میرا کام ہے آپ کو یہ بتانا کہ آپ ذرا سوچئے، بلکہ بہت زیادہ سوچئے. شاید ہم کوئی نیا راستہ تلاش کر لیں. میں فالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیوز پر کمنٹ کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور تھمز اپ کو بھی پش کر دیں، کیونکہ جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اس سے کئی طرح کی بینیفٹس، یعنی ان ٹرمز کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کی اپریسیشن ہوتی ہے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.